شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء والصالحین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی الشیخ السید ابو محمد محی الدین عبدالقادر الجیلانی الحسنی والحسینی حضور سیدنا غوث الاعظم کی توجہات اور آپ کی کرم نوازیاں آپ کی نوازشات جتنا بھی ہم رب کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ میرے شہنشاہ کی بارگاہ وہ ہے کہ شہنشاہ بھی بن کے گدا پھرتے ہیں، شہنشاہ بھی بن کے گدا پھرتے ہیں، در غوث پہ دیتے صدا پھرتے ہیں، شہنشاہ بھی بن کے گدا پھرتے ہیں، در غوث پہ دیتے صدا پھرتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے اسی در سے مبارک، نادان ہے وہ جو اس در سے جدا پھرتے ہیں۔ یہ میری شہنشاہ بغداد کی بارگاہ ہے الحمدللہ تعالی۔ یہ آپ سب میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے حضور سیدنا و مرشدنا سیدی و مرشدی و سندی و ثقتی و رجائی و مولائی الشیخ السید حاشم عبد القادر منصور الدین الگیلانی البغدادی حفظہ اللہ تعالی، آپ کا میں تہ دل سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ I really thankful and I have no words to say thank to Hudur Sayyidi wa Murshidi because we have invited them here. They have come here, as I said before, with the order of Sultan al-Awliya wa Salihin. Alhamdulillah ta'ala, ہم جو ہے یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد یہی ہے، آپ سارے مجھ سمیت ہم زیارت کے لیے آئے ہیں۔ میں آپ کو بار بار اب آخری بار بول رہا ہوں، یہ جو رائٹ پہ آپ دوست کھڑے ہیں سارے ادھر آ جاؤ، سجے پاسے والے بندے ہیں جگہ بھی چھوڑ دیو، ادھر آ کے پہ جاؤ سارے ادھر آ۔ اب تلاوت کلام پاک ہوگی تاکہ ہم نے پروگرام کو مختصر کر کے ختم کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الملك القدوس العزيز الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم،
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. حضور شہزادہ غوث الورا تیرا پیر میرا پیر پیرو کا پیر میرا پیر سب کا پیر. حضور سیدی رات کو ہم گولڑا شریف میں آپ کا لنچ تھا چھوٹے لالا جی کی یادت کے لیے اور موئی لکشہ صاحب نے تمام نے محبتوں کا جو اظہار کیا ہے. قدر والے جانتے ہیں قدر، ہاں وہ سنا ہے آپ نے، تو اس لیے آپ نے محبت کے ساتھ جو اندر رکھی ہوئی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج وہ نشاور کر دیں. کہیں میرا پیر تیرا پیر غوث الاعظم کی نشانی. سید ہاشم الگیلانی آپ نے کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ غوث الاعظم کی نشانی، غوث الاعظم کی نشانی. حافظ بقاس مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. صاحب کاظمی تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ العزیز ابھی ان کی حاضری ہوگی کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے. ہمارے وہ خصوصی مہمان وہ ثناخان مہمان ہمارے خصوصی آج آئے ہوئے ہیں، اس لیے اب ان کی حاضری ہوگی تو تمام حضرات محبت کے ساتھ استقبال شاہ صاحب کا کیجیے. نعرہ تکبیر. اب انشاءاللہ اس کے بعد ختم غوثیہ جو ہے ہوگا اور اس کے بعد حضور سید کی سپیچ ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد اگلا سلسلہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا پھر کیا ہونا ہے. تو اس لیے آپ تمام سے معذرت، حضور سیدی کا حکم ہو گیا ہے کہ آپ قصیدہ غوثیہ پڑھیں. تمام حضرات میرے پیچھے پیچھے پڑھیں گے، زیادہ نہیں، 3 دفعہ جملہ آپ نے بولنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ سے میرے ساتھ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سید عبد القادر جیلانی المدد خذ بیدی شیئا للہ. یا حضرت سلطان شیخ سید عبد القادر جیلانی المدد خذ بیدی شیئا للہ. یا حضرت سلطان شیخ سید عبد القادر
جیلانی المدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الم نشرح. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا شافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي أنت الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله يا حضرت غوث أغثنا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دین و دنیا شاد کن یا غوث آدم دستگیر امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث آدم دستگیر. بسم الله الرحمن الرحيم. عبدال قادر شيئا لله يا شيخ سيد عبدال قادر شيئا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشکلات بے عدد دارین ما شیئا للہ غوث اعظم پیر ما. مشکلات بے عدد دارین ما شیئا للہ غوث اعظم پیر ما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ. ما ہما محتاج تو حاجت روا على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. انشاءاللہ اب جو ہے حضور سیدی و مرشدی حضور شہزادہ غوث الورا آپ کے خطاب سے پہلے میں آپ کو خطاب کی دعوت دوں گا. اس سے پہلے میں اپنے الفاظ میں اور اپنے لکھے ہوئے یہ الفاظ میں حضور سیدی یاد رکھیے حضور شہنشاہ بغداد کا وہ جو فیضان جو صدیوں سے پوری کائنات خلق میں بٹ رہا ہے اس کے جو کسٹوڈین ہیں جو نقیب الاشراف ہیں جو سجادہ نشین ہیں جو قاسم فیض غوث العظم ہیں the real distributor of the blessings of the غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدنا و مرشدنا سیدی و مرشدی و سندی و ثقتی و رجائی و مولائی الشیخ السید حاشم عبد القادر منصور الدین الگیلانی البغدادی حفظہ اللہ تعالی. حضور غوث العظم کے قاسم فیض ہے. پوری کائنات خلق میں ایسے فیض کو تقسیم کرتے پھر رہے ہیں. حضور سیدی ابھی انڈیا سے تشریف لا رہے ہیں. 2 ہفتے کا ٹور تھا. 2 ہفتے کا انقلابی لاکھوں کی تعداد میں غوث العظم کے دیوانے وہاں پہ دیکھنے کے لیے حضور کی زیارت کے لیے آتے ہیں. حضور سیدی وہاں سے یہاں تشریف لائے ہیں. وہاں کا محبت کا عالم یہ ہے. ہم تو دھکے ایسے کرتے ہیں نا ڈسپلنڈ ویل آرگنائزڈ. حضور سیدی جب بھی آتے یہ بات بولتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے وہ ہمارے انڈیا میں بھائی تو بستے ہیں وہ قادری برادران مسلمین وہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہاں ہیں. حضور سیدی فرماتے ہیں میں ایئرپورٹ سے اترتا ہوں واپس آنے تک کبھی کوئی مسئلہ کبھی نہیں وہ ویل آرگنائزڈ ہے. ہم نے بھی یہ ثابت کرنا ہے. آلگو یہ ہمارا فرسٹ ٹائم ہے. ہم نے اس قسم کا پروگرام یہ پہلی دفعہ رکھا ہے لیکن ہم نا امید نہیں ہے. ہم اس امید پر کہ حضور سیدی آپ بار بار تشریف لائیں گے اس امید پر. ایسا ہی ہے نا آپ میری تائید کر رہے ہیں نا. حضور شہزادہ غوث الورا بار بار اس علاقے کو اپنے فیضان سے منور کرتے رہیں. انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا. غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن الحمدللہ تعالی میں نے حضور سیدی کے لیے کچھ ایک بات لکھی تھی
اس کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ حضور غوث الاعظم کے لیے ہے اور اگلا حصہ حضور سیدی کے لیے ہے۔ اس میں ذرا شک نہیں ہے، اس میں یہ ہے میرا دعویٰ۔ اب دعوے پر پھر دلائل ہوتے ہیں نا، تو اس لیے یہ میرا کلیم ہے۔ اب میں اپنے اس دعوے پر دلائل دوں گا کہ میں نے کیوں کہا ہے ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ میرے غوث الورا ہے، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ اب تو شک والی بات ہے نہیں ہے نا، اس لیے سبحان اللہ کی آواز سے کہیں گے میرے غوث الورا ہے، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ وہ شعور سے ماورا ہے، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ وہ شعور سے ماورا ہے، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ سب اولیاء کی عظمت اپنی جگہ مسلم، سب اولیاء کی عظمت اپنی جگہ مسلم۔ وہ سلطان الاولیاء ہے، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ وہ سلطان الاولیاء ہے، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ پھر اگلی بات ہے سب پیکرے صفا ہیں، سب پیکرے صفا ہیں، رب کی عطا سے بدلا۔ سب پیکرے عطا ہیں، رب کی عطا سے بدلا۔ وہ امام الاتقیاء ہیں، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ وہ امام الاصفیاء ہیں، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ تقویٰ میں سارے اعلیٰ، عرفات جہاں میں سارے، تقویٰ میں سارے اعلیٰ، عرفات جہاں میں سارے، وہ امام الاتقیاء ہیں، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ وہ امام الاتقیاء ہیں، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ اب اگلی باتیں ذرا دل تھام کے سنیے گا۔ وہ حسنی حسینی سید، اب غوث پاک کا نسب آ رہا ہے، حسب آ رہا ہے۔ وہ حسنی حسینی سید، وہ مولا علی کے بیٹے۔ وہ حسنی حسینی سید، وہ مولا علی کے بیٹے۔ وہ خون زہرا ہے، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ ارے وہ خون زہرا ہے، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ اگلی بات سنیے، چمنستان پنجتن کے وہ لازوال پھول ہیں۔ چمنستان پنجتن کے وہ لازوال پھول ہیں، اور اولاد اور اگلی بات ہے اور اولاد مصطفیٰ ہیں، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ اور اولاد مصطفیٰ ہیں، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ ہوں دور سب ہی مشکل ہے، بڑی گہری بات آئے گی۔ آپ ذرا غور سے دل تھام کے سنیے گا، سنی کس کو کہتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ غوث الاعظم ہے کون؟ ہوں دور سب ہی مشکل ہے میرے غوث کی نظر سے۔ اب یہ ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں، یہ آن ڈیوٹی ہے میرے حضور سر سے، یہ جو آن ڈیوٹی ہے جو میں باتیں بول رہا ہوں، یہ اس کو حاضر کر لیں۔ یہ ساری کی باتیں میں پوری کی کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں یہیں پر موجود ہیں۔ سنیے، ہوں دور سب ہی مشکل ہے میرے غوث کی نظر سے۔ کیوں؟ ارے آپ ابن مشکل کشا ہے، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ آپ ابن مشکل کشا ہے، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ اور اب اس سے آگے میں نے اپنے حضور سیدی کی خدمت میں کچھ عرض کیا ہے۔ سیدی ہاشم خون پنجتن غوث جلی کے بیٹے۔ اب ایک بات کو غور کریں نا، آپ کتنے نصیب والے ہیں۔ سیدی ہاشم خون پنجتن غوث جلی کے بیٹے۔ ارے میرے غوث کی عطا ہے، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ میرے غوث کی عطا ہے، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ اور قاسم فیض غوث ہیں، عالم میں سارے بدلا۔ قاسم فیض غوث ہیں، عالم میں سارے بدلا۔ مظہر غوث الورا ہے، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ یہ مظہر غوث الورا ہے، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ ہاتھوں میں ہاتھ ان کے جب سے دیا ہے میں نے، ہاتھوں میں ہاتھ ان کے جب سے دیا ہے ہم نے، ہاتھوں میں ہاتھ ان کے جب سے دیا ہے ہم نے، اور ہم ہر غم سے ہی رہا ہیں، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ ہم اور دعائیہ ہے، مبارک رہے سلامت میرے غوث کا گھرانہ، مبارک رہے سلامت میرے غوث کا گھرانہ۔ یہ بڑے ہی باوفا ہیں، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ یہ بڑے ہی باوفا ہیں، ذرا شک نہیں ہے اس میں۔ میرا پیر میرا پیر، دستگیر دستگیر، میرا پیر میرا پیر، دستگیر دستگیر۔ آپ کے لیے یہ بات بول رہا ہوں، یہ ایک ربائی ہے میں نے لکھی ہے کہ در غوث پہ فدا ہیں غوث جلی کے منگتے۔ آپ سارے آپ کے لیے ہے
درے غوث پہ فدا ہیں غوث جلی کے منگتے، ارے اسی لیے تو جدا ہیں غوث جلی کے منگتے، اسی لیے تو جدا ہے غوث جلی کے منگتے، مبارک ہم کو بنایا منگتا ان کی کرم نوازی، ہم کو بنایا منگتا ان کی کرم نوازی، یہ جہاں کے شہنشاہ ہیں، دیکھیں یہ آپ کو معمولی نہیں ہے، مبارک ہم کو بنایا منگتا ان کی کرم نوازی، جہاں کے شہنشاہ ہیں غوث جلی کے، آپ معمولی نہیں ہے۔ الحمدللہ تعالی اب میں دعوت خطاب دوں گا، جیسے قبلہ شاہ صاحب نے مجھ سے پہلے بولا تھا، آپ کے تصور سے بات باتیں ہیں، شعور سے ماں بنا ہے، یہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے حضور غوث العظم کے حکم سے حضور سیدی یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، اب حضور سیدی آپ سے مخاطب ہوں گے، اب میں آپ سے چاہوں گا آپ سارے حضرات ایسے نہیں جہاں جہاں بیٹھے کھڑے ہو جائیں، جہاں جہاں بیٹھے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر پھر حضور سیدی کا استقبال ہوگا، حضور سیدی وہیں پر خطاب فرمائیں گے، لیکن ہم نے حضور سیدی کا خطاب کے لیے کھڑے ہونا ہے، اب آگے نہیں آنا ہے پیچھے لینا ہے، نعرہ تکبیر۔ اب سب کی بھی مہربانی سارے خوشی کرتے ہیں، وقت کے ساتھ حضرت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ different when you will say Imam al-Hassan and Imam al-Hussein, Sayyidina Imam al-Hassan wa Sayyidina Imam al-Hussein, when you will say Hassan and Hussein, as and like any manager or minister, you have to give him and to show him very high respect, excellency, Mr. Fulan Fulan. So what about the respect of the Prophet and Ali Prophet Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he said, everybody, they love my family, this is my love. And my love, Allah subhanahu wa ta'ala love. And everyone, they made my families angry, this is my anger. And my angry, Allah subhanahu wa ta'ala is angry. And I'm sure everyone, they want to be loved and they want to make family of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is happy. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدی نے خطبے کے بعد دعا کے بعد فرمایا کہ ہم سارے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج یہ غوث الورا کانفرنس ہم سارے جمع ہیں، اور حضور سیدی نے کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعہ اولیاء اللہ صدحہ سے ہم پیار کرنے والے ہیں، تو سلطان الاولیاء جو سارے اولیاء کے سلطان ہیں، اس لیے ان کی محفل میں ہم آئے ہیں، اور حضور سیدی نے خصوصیت کے ساتھ احترام اور توقیر کی بات کی ہے کہ درود پاک جب آپ پڑھتے ہیں نماز میں، جیسے صرف یہ کہنا کہ اللہم صلی علی محمد اور یہ کہنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اس میں فرق ہے، صرف محمد کہنے میں اور سیدنا محمد کہنے میں بہت زیادہ عزت و احترام کا اظہار ہوتا ہے، تو اس لیے عزت و احترام کے ساتھ پھر اسی طرح فرمایا اہل بیت اطہار، آئمہ اہل بیت اطہار یہ جب ہم نام لیتے ہیں، پھر خصوص حسنین کریمین کے جب ہم نام لیتے ہیں تو صرف حسن کہنا اور صرف حسین کہنا اور بات ہے، اور سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کہنا یہ عزت کی بات ہے، یہ رسپیکٹ کی بات ہے، اور ان کو عزت و توقیر کیوں نہ دیں، اس لیے کہ فرمایا دنیا دار جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں عزت مآب، قابل عزت و احترام، قابل سب تکریم، یہ القابات ہم لگاتے ہیں، تو کیا ان کے لیے نہ لگائیں جن کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے، جن کے لیے یہ سب کچھ بنا ہے؟ اور فرمایا اللہ رب العزت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے حسنین کریمین سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہما، یہ دونوں وہ ہیں، فرمایا جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے ان دونوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے کیا، اور حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ سے کیا اس نے رب سے کیا، اور پھر فرماتے ہیں ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ یہ حدیث کے فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تھی بات ان کی جو پیار کرتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، فرمایا رب ان سے محبت کرتا ہے رسول اللہ کے ذریعے، فرمایا جو ان کو ناراض کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہا لینا جو ان سے محبت نہیں کرتا، فرمایا رسول اللہ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جس سے آقا علیہ السلام ناراض ہو رب بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔
ये इज्जत और एहतराम वाली अस्मा। When we start our speech for the Ali Bayt Sayyidina Rasulullah, you have to know also what is the Sahabat Sayyidina Rasulullah. They have made much respect and love for his family. And a lot of Murideen, they used to come to the Baghdad and they take bay'ah in the Tariqa Qadiriyya. We tell them, remember, this is the bay'ah Tariqa Qadiriyya, this is the bay'ah of Ali Bayt Rasulullah, Imam Sayyidina al-Hasan and Imam Sayyidina al-Husayn. Then we give them certificate and we sign it for them. And we tell them why we give that certificate to all the Murideen. They come Murid and the fellow of Sayyidina Shaykh Abdul Again, we said because this is the tariqat of Ali Bayt Rasulullah. And we are following that story. Which story? The story when days Imam Sayyidina al-Hasan and Imam Sayyidina al-Husayn in the age 8 to 9 years playing with Abdullah, son of the Khalifa al-Thani, Umar ibn al-Khattab. They played together. That time Imam Sayyidina al-Hasan and Imam Sayyidina al-Husayn said to the Abdullah, you and your father and all your family, our servant and khadim. You and your father and all your family, they are a khadim and servant for us. Abdullah went to his father, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, and said, yeah, my father, when I used to play with Imam al-Hasan and Imam al-Husayn, they tell me, I'm a khadim, you are a khadim, all my family and grand, they are khadim for them. So when they heard this, Sayyidina Umar al-Khattab, they say, this is what they mentioned to you, Imam al-Hasan and Imam al-Husayn? He said, yes. He said, okay. Take a paper and pen and went and go again to the Imam al-Hasan and Imam al-Husayn and tell them, let them write in that paper, I'm the Umar, I'm the Abdullah, and my father is Umar, they are a khadim of Imam al-Hasan and Imam al-Husayn, and let them sign that paper for you. SubhanAllah. Let them sign the paper. You say, why? Why I do this, my father? He said, save it. Save it with you. You say, why I will save it? Why I will save it? They will help me, that paper will help me? You say, yes, will help me. You say, how will help me? Sayyidina Umar al-Khattab said to his son Abdullah in the Qiyamah day, in the judgment day, when Allah subhanahu wa ta'ala asks you, who are you? Show him and tell him, I am the khadim of Imam al-Hasan and Imam al-Husayn. This is the belief from the time and the Sahaba and the Khulafa of Sayyidina Rasul for his family. By this way, when we mentioned the hadith, وَلَا أَسْأَلُكُمْ in the Quran, وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةِ بِالْقُرْبَى, and the hadith of Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wa sallam, مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكَبَهَا فَقَدْ نَجَا وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ غَرَقَ. It is all from the Allah subhanahu wa ta'ala order to be near with Ali Bayt Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur Sayyidi ne badi khas baat aapse share ki hai. The Sahabas of Sayyidina Rasulullah, they want to be khadim. What about the khadim of the Darbar, Sayyidina Shaykh Abdul? There is a story in Karam. In the time, after the time of Shaykh Abdul Qadir Jailani, 400 years. There is one khadim in his bazaar, his name is Muhammad al-Abariqi. Muhammad al-Abariqi, famous name Abariq because he brings the water from the river to the wuzu khana. And all the Muslimin, the Musallin, Za'irin, when they came to the Darbar, they have to go to that wuzu khana to make wuzu, and they go for prayer and ziyarah. But one day, we have seen all his friends, the different situations, some become business, marry, house, children, and still Muhammad al-Abariqi in the wuzu khana. No any change. But one friend, he gave him the contact. He said, when you want to come to my address, I am in Sham, and there I will make some business with you. After a few weeks, he started to think,
he called his friend and he said, my friend, this is the key of this Musukana. I want to give job for you now. He said, what about you? He said, I'm leaving this country, going to the other country because I want to build my future. I want to do something for me. And if I will come back, you have to return the key of this room to me. But if I will not come back, that room and the world, that beauty, it is for you. So he made and he did all his arrangements and he left. हुजूर सैयदी ने अब एक और खास बात हमारे साथ शेयर कर रही है। काम करता था, पानी लाता, लोगों की खिदमत करता। कई साल गुजर गए इसी तरह, बस उसी खिदमत में लगा रहा। किसी शख्स ने आगे उसे कहा कि ये सारी ज़िंदगी तुम ऐसे ही करते रहोगे, को अपने बीवी बच्चों के लिए कोई और भी करो, कोई बिजनेस को तजारत, तो इसमें क्या होगा, क्या बनेगा तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों का। तो उसके जहन में ये बात आई, तो उसने कहा चले ये भी ठीक कहता है, तो मुख्तसर यही। तो उसने कहा ऐसा है, मैं तुम्हें अपना एड्रेस देता हूँ, पता देता हूँ, तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, हेल्प करूँगा बिजनेस तजारत में। अब अल-आबादी की जो था, मोहम्मद अल-आबादी की उसका नाम था खादिम का, तो उसने फिर ये तहिया कर लिया, इरादा किया कि ऐसा ही करते हैं। फिर एक दिन उठा उसने अपनी चाबी वो कमरे की जहाँ सोता था, दूसरे खादिम को दी कि ये रखो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहा मैं तो यहाँ सारी ज़िंदगी यही रहूँगा, मैं किसी और मुल्क में जाऊँगा, आपको अपनी बिजनेस तजारत करूँगा ताकि कुछ अपनी बीवी अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर सकूँ। इसलिए अगर तो मैं लौट आया तो ये चाबी कमरे की मुझे दे देना, ना लौटा तो अपने पास रखना, बस ये तुम्हारी ड्यूटी है। His friend become very happy because they think that is the order, and the order from Shaykh Abdul to be his khadim in the darbar, to be one of the khadim in the darbar. Muhammad al-Abariqi left Baghdad to the Sham. 1 day, 2 days, 3 days, he finished all his drink and food. No water, no food. In the Maghrib time, he start to look left and right, till when they find there is some light. He went there, fireplace, 3 people sitting around fireplace. Salamu alaikum, alaikum salam, and say to them, I am Musafir to the Sham, can I spend the night with you? Say Bismillah. They said he was hungry, he want to eat, he want to drink. There is no food and no drink even with these people. So he said, let me wait. Maybe a few minutes something will happen, somebody will come bring some food. Till the time of the Isha. First one, he start adhan, second one start iqamah, and third one start imam. After the imam, he start to pray to Allah subhanahu wa ta'ala and say, Ya Allah, bismika Allahumma al-a'la, by your big name and by your beloved Muhammad sallallahu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and by the Sultan al-Awliya, Sayyidina Shaykh Abdul Qadar al-Jailani, give us something to, and by the name of Shaykh Abdul Qadar al-Jailani, Sultan al-Awliya, and by the name of Muhammad al-Abariqi, Khadim, in the darbar of Shaykh Abdul Qadar al-Jailani, give us something to eat. Salamu alaikum, alaikum salam, table of the food is ready. Yani, in Urdu, dastarkhan tayyar. He became worried. He was not worried for the food, but he is worried. Why? Because he said, I am sure the Imami have used my name بالدعاء as a wasila ila Allah subhanahu wa ta'ala. And the Holy Quran, Allah said, وَابْتَغُوا إِلَى اللَّهِ الْوَسِيلَةِ. I am sure the Imam has used my name as a wasila Allah subhanahu wa ta'ala. And these people, they don't know this is the Muhammad al-Abariqi, he used to sit with them. Because he said, I'm Musafir. Everybody have eat, went to sleep, except Muhammad al-Abariqi think. Till the time of the Fajr again, same thing is happened. First one start adhan, second one start iqama, third one start imama. In the time of the dua, they ask Allah subhanahu wa ta'ala and the beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the Sultan al-Awliya, Shaykh Abdul Qadir al-Jailani and his khadim, Muhammad al-Abariqi, Ya Allah, give us something to eat. Again, salamu alaikum, alaikum salam, same thing. Dastarkhan, the food.
table of the food is ready. Now he say, I'm sure I have heard this my name. Second time. They eat, they drink. After this, they say, Salaam alaikum, I have to leave now. So when you want to go, they tell him, you go to the Sham Mulk. And this side, he say, no, I have changed my mind. I'm going back to my country. I'm going back to my home. So they went to the Darbar again of Shaykh Abdul Qadar Jilani to his friend and said to him, give me the key now. He said, what happened? Why you go and why you come back? He said, now I know who's Muhammad al-Abariqi. He tell him, who's Muhammad al-Abariqi? He said to him, Muhammad al-Abariqi, he is the khadim in the Darbar of Shaykh Abdul Qadar al-Jilani. And everybody, when they want to come to do ziyarah, they have to come to Muhammad al-Abariqi, made wuzu in his room. Then they go for prayer and for the ziyarah. And all the people in this world, they know who's Muhammad al-Abariqi and how they use the name of Muhammad al-Abariqi. And he's the khadim in the Darbar of Shaykh Abdul Qadar al-Jilani. Look to the place, even the khuddam, when they do khidmah, in the place called awliya and the salihin, and not any place, because that place they have connected to the Imam Sayyidina al-Hasan and Imam Sayyidina al-Hussein. As Sayyidina Shaykh Abdul Qadar al-Jilani said, أنا الحسني والحسيني وجدي صاحب العلم الكمالي. يعني he said مقامي because I am Hasani and Husaini and my nana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اب جو ہے جب کھانے کا وقت آتا ہے، اب ان میں سے ایک اقامت پڑھتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، اقامت ایک اذان پڑھتا ہے، دوسرا اقامت پڑھتا ہے، پھر امامت ہوتی ہے. تو نماز کے بعد وہ دعا کرتے ہیں، کھانا پینا تو ہے نہیں. اب جس نے امامت کی ہے، اب تینوں بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. ہاتھ اٹھا کر اس میں سے ایک نے دعا کی، میں اللہ پاک تو اپنے خاص کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کے وسیلہ سے اور سلطان الاولیاء غوث پاک کے وسیلہ سے، شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ کے وسیلہ سے، اور محمد الاباریقی جو ہے جو خادم ہے غوث پاک کے، اس کے وسیلہ سے ہمیں کچھ کھانے کے لیے عطا فرما. اب ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں وہ کون ہے اور یہ کون ہے. دعا کی، فارغ ہوئے تو کھانا دسترخوان تیار تھا، بیٹھ کے کھانا کھایا. اب اسی طرح پھر رات ہوئی، شام کا وقت اسی طرح ہوا، نماز کا وقت آیا، اقامت ہوئی، پھر اذان ہوئی، اقامت ہوئی، پھر امامت ہوئی. اب دوبارہ پھر دعا کے لیے بیٹھے، پھر تینوں پوچھا نہیں یہ کون ہے، اس کا نام کیا، اس کا کیا ہے، وہ مسافر ہیں. پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، پھر دعا ہوئی، وہی دعا کہ مالک تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اپنے خاص کرم سے تجھے اپنے حبیب کا وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اور سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر الجیلانی کے وسیلہ سے اور ان کے خادم محمد الاباریقی جو ہے اس کے وسیلہ سے جو خادم ہے آپ کا، ہمیں کچھ کھانے کے لیے عطا فرما. اب فارغ ہوئے، دیکھا دسترخوان تیار ہے، کھانا لگا ہے. اسی طرح پھر صبح ہوتا ہے، یہی بات پھر ہوتی ہے، صبح کا وقت ہے، پھر اذان اقامت امامت، پھر دعا ہوتی ہے، کھانا تیار ہے. اب اس کے بعد وہ کہتا ہے میں واپس جانا چاہتا ہوں، نہیں وہ جانا چاہتا تھا، میں واپس بغداد جا رہا ہوں. میں کیوں جا رہے ہوں؟ اور میں اس لیے مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ محمد الاباریقی ہے کیا. آج تو مجھے علم ہوا ہے کہ محمد الاباریقی جو ہے اس کا مقام کیا ہے. خادم غوث پاک ہونا کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے آج ہی تو پتہ چلا ہے. میں تو بڑا نادان اور بدنصیب ہونے جا رہا تھا اس بارگاہ کو چھوڑ کر. ارے اس بارگاہ کا عالم یہ ہے کہ یہ لوگ کھانے پینے کے لیے بیٹھ کر میرا نام خادم کہہ کے وسیلہ غوث پاک کا لے کے ان کو کھانا پینا مل رہا ہے، میرا نام لے کر، اور میں پریشان ہوں تو میں اپنے لیے کیا کروں گا، کتنا نادان ہوں. اس لیے فیصلہ بدل کر دوبارہ پھر حضور کی بارگاہ میں چلا گیا. شیخ عبد القادر الجیلانی نے فرمایا خادم سے جس کو چابی دی تھی، فرمایا چابی واپس کر دے. میں کیوں؟ فرمایا اس لیے اباریقی کو اب پتہ چلا ہے کہ وہ اباریقی ہے کیا اور خدمت در غوث کا صلہ کیا ہے. خدمت در غوث کا صلہ کیا ہے تو میں اب پتہ چلا ہے. پھر وہی اس نے
نے وہ ڈیوٹی شروع کر دی، پانی بھرتا، لوگوں کو پلاتا کھلاتا، یہی خدمت ہے۔ اس لیے کب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ خادم غوث کیا ہوتا ہے۔ So this is the Muhammad al-Abariqi, he is the خادم. على اتباع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللہ باللہ، میں کہاں اور وہ کہاں، ہم کہاں اور یہ کہاں، ایمن کھجا آمن کھجا، کہاں یہ بارگاہ اور کہاں ہم کتے کمینے اور سب، اور کتے جو درگاہ میران دے شیران پر پارے، پیران دے سے پیر محمد بابا پیر ہمارے۔ اب حضور سیدی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کلام کرنا چاہتے ہیں آپ سے، تو بات کریں گے۔ القادری and Mia Uwais Al-Qarani. غلام اویس القرنی. بس يلا هو اجعل اللسان. غلام Uwais Al-Qarani, Khalifat al-Tariqa al-Qadiriyya. But today we bring the certificate of Khilaf al-Tariqa al-Qadiriyya from the Baghdad as a barakah in this program. He's a Khalifa from long years. But today he will receive his certificate by the order of Shaykh Abdul al-Jilani to give him in his village. His nasib to receive his certificate of Khilaf al-Tariqa al-Qadiriyya by the hand of his awlad and to stamp in his village. So نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويوفق الإسلام والمسلمين على إيده إن شاء الله. حضور سیدی جو ہے یہ میں تو خادم غلام ہوں نا، میں تو نوکر ہوں، عرصے سے نوکری کر رہا ہوں۔ یہ حضور سیدی اب یہ سرٹیفکیٹ میرے لیے یہاں میرے گھر میں آ کے یہ غوث کی عطا نہیں تو کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، میرا پیر تیرا پیر، میرا پیر تیرا پیر۔ یہ حضور غوث کی آپ کیوں اٹھ رہے سارے بھائی؟ اٹھنا تو نہیں، آپ تشریف رکھیں، یہ غلط کرتے ہیں آپ، ساتھ سنتے نہیں ہیں یار، آپ نے بالکل نہیں ہلنا ہے، آپ یہیں بیٹھے ہیں، ابھی کچھ نہیں ختم، ابھی اور بھی کچھ ہونا ہے، دیکھتے جائیں کیا ہو رہا ہے۔ حضور سیدی اس سند کو اس پہ سائن کر رہے ہیں، اس لیے وہ کھڑے ہیں، آپ نہ کھڑے ہوں پیچھے سارے، بیٹھے ہیں آپ، بیٹھ جاؤ، تشریف رکھیں آپ، ادب ہوتا ہے، ادب کے لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، میں اس کتنا پھڈیالہ نہ موڑا تھا، کتنا بغداد شریف، ذرا سوچو تو صحیح، یہ میرے سامنے قبرستان ہے، ہمارے والد، ہماری نسلیں، آپ سارے لوگ زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا بزرگوں صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتیں یہاں آئیں گے۔ یہ ہماری ساری نسلیں صدیوں تک نہ جانے کون کون جہاں مدفون ہے، اس نے یہ سوچا تھا یہ ہوگا، یہ میں نہیں ہوں، یہ دوست لازم ہے، ان کی کرم نوازیاں ہیں۔ واللہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، موڑا پھڈیال والوں اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو، جب نہیں ہوں گے پھر یاد کیا کریں گے، جب نہیں ہوں گے پھر آپ کو پتا چلے گا۔ میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اے اونچیاں بے سگلائی صدقے جوائے نہ اونچیاں کھولو، صدقے جوائے نہ اونچیاں کھولو، اے جنہاں نے میاں لال نبھائی صدقے جوائے نہ اونچیاں کھولو، خس خس جرلا اے قدر نہ میرا، خس خس جرلا اے قدر نہ میرا، اے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کھوڑا، میں گلیاں دا روڑا کھوڑا، میں گلیاں دا روڑا کھوڑا، اے محل چڑھایا سایہ مصطفیٰ جان رحمت بلا کو یہ ابھی حضور سیدی کو استاد کی طرف سے ہم نے پیش کیا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ استادوں کو بغداد شریف سے لایا ہوئے تحفہ پیش کر رہے ہیں، وہ آپ سارے دیکھیں گے،
بیٹھ جائیں نیچے بھائی، پچھلوں کو بھی نظر آئے نا کچھ تو یہ ہے بغداد شریف سے الشیخ سید ہاشم الگیلانی اوپر لکھا ہے، یا شیخ سید عبد القادر الگیلانی شیخ نے لکھا، اس باب سے اس دفعہ جو ہوا ہے یہ اس کا تحفہ استادوں کے لیے بغداد شریف سے۔ یہ شال ہے، چادر ہے، اس پر غوث پاک کی یہ روضہ شریف کا بنا ہوا ہے، یہ اس میں بھی تحفے ہیں، یہ استادوں کے لیے حضور شہیدی کی طرف سے۔ حاجی لیاقت صاحب آگے آجی کراچی سندھ حیدرآباد سے، یہ حضور کے خلیفی ہیں، یہ غلام اویس کرنی صاحب لاہور سے۔ تو یہ جو ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا وارحم جماعة الحاضرين يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا ولهم في هذا المكان يا ارحم الراحمين. اجعل هذا المكان لهم مكانا مباركا مرحوما مرزوقا مغفورا، بعيدا عنا وعنهم الحسد والنظر وسائر المشاكل والمشكلات، برحمتك نستغيث يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا فقيرا الا رزقته، ولا مريضا الا شافيته. اللهم دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا ارحم الراحمين. لا تردنا بعد الدعاء من الخائبين، ولا من باب